بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرن ود ابتسام. آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 5 سمجھدار بچہ. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ سوچیں اور بتائیں میں 2 سوال دیے گئے ہیں جن کا آنسر آپ نے ریڈنگ پڑھنے کے بعد سوچ کے رکھنا ہے کہ کیا بنتا ہے. ابھی میں کویسچن کو ریڈ کر دیتی ہوں. کوئی اجنبی آدمی آپ کو اپنے ساتھ چلنے کا کہے تو آپ کیا کریں گے. نیکسٹ ہے کوئی اجنبی آپ کے جسم اور چہرے کو چھوئے تو آپ کیا کریں گے. اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں اور پھر اینڈ پہ آپ کو اس کا جواب خود ہی سمجھ آ جائے گا. چھٹی کی گھنٹی بجی. دانیال نے اپنا بستہ اٹھایا اور سکول گیٹ کی طرف بڑھا. گیٹ پر خاصی بھیڑ تھی. بچے اپنے گھر والوں کے ساتھ گھروں کو جا رہے تھے. دانیال ادھر ادھر دیکھنے لگا. اس کے ابا جان ابھی تک نہیں آئے تھے. وہ سکول سے باہر ایک بینچ پر بیٹھ کر ابا جان کا انتظار کرنے لگا. تھوڑی ہی دیر میں تمام بچے گھروں کو چلے گئے. استاد بھی ایک ایک کر کے جانے لگے. اب گیٹ پر صرف چوکیدار رہ گیا تھا. یہ دانیال ہے جو کہ اکیلا بیٹھ کے اپنے ابا جان کا انتظار کر رہا تھا. دانیال کچھ پریشان تھا. اسے بھوک اور پیاس لگی تھی. اس دوران میں ایک موٹر سائیکل سوار دانیال کے قریب آ کر رکا. اجنبی کو دیکھ کر دانیال کو خوف محسوس ہونے لگا. اس آدمی نے دانیال سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھا ہے. دانیال نے بتایا کہ اسے گھر جانا ہے اور وہ اپنے ابا جان کا انتظار کر رہا ہے. یہ سن کر اس آدمی نے کہا بیٹا آؤ میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا ہوں. میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. دانیال نے اسے جھٹ سے جواب دیا. بیٹا میں تمہارے ابا جان کا دوست ہوں. میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. اجنبی آدمی نے نرمی سے کہا نہیں مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے. دانیال نے صاف جواب دیا. یہ جواب سن کر اجنبی آدمی دانیال کی طرف بڑھا. بچاؤ بچاؤ بچاؤ. دانیال چلایا. دراصل دانیال کو اپنی استانی جی کی بات یاد آ گئی تھی کہ کوئی اجنبی تمہیں اپنے ساتھ زبردستی لے جانے کی کوشش کرے تو شور مچا دو. دانیال کی آواز سن کر چوکیدار دوڑا دوڑا آیا. چوکیدار کو آتا دیکھ کر اجنبی نے جلدی سے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگ نکلا. چوکیدار آیا تو دانیال نے ساری بات بتا دی. چوکیدار نے کہا بیٹا شکر ہے تم نے شور مچا دیا اور بچ گئے. ایسے آدمی بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. اس دوران میں دانیال کے ابا جان بھی آ گئے. آج انہیں اس لیے دیر ہو گئی تھی کیونکہ ان کی موٹر سائیکل راستے میں خراب ہو گئی تھی. چوکیدار نے دانیال کے ابا جان کو سارا واقعہ سنایا. دانیال کے ابا جان یہ سن کر پریشان ہو گئے. انہوں نے چوکیدار کا شکریہ ادا کیا جس نے وقت پر پہنچ کر دانیال کو اغوا ہونے سے بچا لیا تھا. انہوں نے دانیال کو اس کی سمجھداری پر شاباش دی. گھر پہنچ کر ابا جان نے دانیال سے کہا بیٹا آج تم نے بہت سمجھداری دکھائی. مزید احتیاط کی ضرورت ہے. جب تک گھر کا کوئی فرد تمہیں لینے نہ پہنچ جائے اسکول کے احاطے سے باہر نہ نکلو. اگر گھر سے تمہیں کوئی لینے نہ آئے تو اسکول کے چوکیدار یا اپنے استاد صاحب کو بتاؤ. کسی اجنبی سے کچھ لے کر نہ کھاؤ نہ کسی سے پیسے لو. کوئی اجنبی تمہارے جسم اور چہرے کو چھوئے تو اسے سختی سے منع کر دو. دانیال نے وعدہ کیا کہ وہ ابا جان کی ان باتوں پر عمل کرے گا. ٹھہریں اور بتائیں کیا موٹر سائیکل سوار دانیال کے ابا جان کا دوست تھا. تو ہم نے ریڈنگ میں پڑھا کہ موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ ان کے دانیال کے ابا جان کا دوست نہیں تھا. وہ بس اس کو اغوا کرنا چاہتا تھا.
نیکسٹ ہے چھٹی کے بعد گھر سے لینے کے لیے کوئی نہ آئے تو آپ کیا کریں گے؟ تو ہم نے پڑھا کہ اگر چھٹی کے بعد آپ کو کوئی لینے نہ آئے تو آپ چوکیدار کو بتاؤ یا پھر اپنے استاد صاحب کو بتاؤ تاکہ وہ آپ کی مدد کریں۔ نیکسٹ ہے سمجھیں اور بتائیں، اگر پیسے دے کر کوئی کام کرنے کو کہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ نے بالکل بھی کام نہیں کرنا، کسی کی بات نہیں ماننی۔ اگر دانیال موٹر سائیکل سوار کے ساتھ چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ ظاہر ہے جب اس کے ابا جان لینے نہیں آئے تھے تو وہ اس کے ساتھ چلا جاتا تو وہ اغوا ہو جاتا۔ اگر آپ دانیال کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ تو آپ کو بھی کوئی بھی بچہ ہو تو اس کو اسی طرح شور مچانا چاہیے اگر کوئی اور آپ کو باتوں میں لگا کر اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرے تو۔ نیکسٹ ہے اب اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ دیے ہوئے الفاظ سنیں اور ان کے دو ہم آواز الفاظ بنائیں۔ یہاں پہ کچھ لفظ دیے گئے ہیں، ان کے آپ نے ہم آواز یعنی ایک جیسی آواز والے الفاظ بنانے ہیں۔ جیسے گانا ہے تو اس کا ہم آواز الفاظ ہوں گے آنا جانا۔ ہم آواز الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے کام، نام، جام۔ تارے، تارے کے مزید لفظ بنیں گے سارے، پیارے۔ جان، مان، شان۔ بال، جال، سال۔ نیکسٹ ہے دی ہوئی تصویر دیکھ کر بتائیں کہ آپ ان کی مدد کیسے کریں گے۔ یہاں پہ ایک عورت دکھائی دے رہی ہے جو کہ اپنا سامان لے کے جا رہی تھی تو اس کی سبزیاں وغیرہ زمین پہ گر جاتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی کی مدد اس طرح سے کریں کہ اس کی جو چیزیں گر جائیں تو اس کو اٹھانے میں اس کی ہیلپ کریں۔ دی ہوئی عبارت کو 1 منٹ میں درست لفظ اور روانی سے پڑھیں۔ چھٹی کا دن تھا، صبح سے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، دوپہر کے وقت تیز بارش برسنے لگی۔ بارش کے کچھ دیر بعد ابا جان گھر سے باہر نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ بارش کا پانی گلی میں کھڑا ہے۔ انہوں نے محلے کے کچھ لوگوں کو گلی میں بلایا تاکہ سب مل کر گلی میں کھڑا پانی نکال سکیں۔ مثال کے مطابق الفاظ اور ان کے متضاد کو لکیر کے ذریعے سے ملائیں۔ یہاں پہ الفاظ متضاد دیے گئے ہیں، ان کو آپس میں آپ نے ملانا ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے اچھا اور برا، اسی طرح آپ نے باقی الفاظ کے بھی جو متضاد ہیں ان کے ساتھ ملانا ہے۔ رات کا متضاد ہوگا دن، دور، نزدیک، مشکل، آسان، اوپر، نیچے۔ تو اسی طرح سے آپ نے بھی میچ کر لینا ہے ان کو۔ نیکسٹ ہے دیے ہوئے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ یہاں پہ 5 الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے 5 جملے لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ماں باپ۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں جو ہماری پرورش اور رہنمائی کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہاتھ پاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں عطا کیے تاکہ ہم کام کر سکیں۔ آنکھیں، آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں جن کی مدد سے ہم دنیا کو دیکھ سکتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ کان، کان سننے کی وہ نعمت ہیں جن سے ہم آوازیں اور باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں جن سے ہماری زندگی قائم رہتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔